الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے اس مہینے کی فضیلت کے متعلق چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے پیدا فرمائے، لیکن خاص مہینوں یا دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی فضیلت سے نوازا۔ جو آیت کریمہ میں نے پچھلے بیان میں ذکر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں صرف منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تصریح نہیں فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پہ آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور 1 محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اگرچہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، چونکہ مکہ مکرمہ اور عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے۔ باوجود اپنے بت پرستی کے اور اپنے شرک کے، ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے تھے، اگرچہ ان کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے تھے۔ مختصراً یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے لوگ ان 4 مہینوں کو مقدس سمجھتے تھے۔ رمضان کا جو تقدس ہے اور رمضان کی جو برکات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد لوگوں پر لازم ہوئی، لیکن ان 4 مہینوں کا تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا، اور جاہلیت کے لوگ ہر وقت لڑائی میں لگے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ مہینے آتے تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ پھر ان میں ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ محرم کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں جب بھی آدمی کو موقع ملے روزہ رکھے تو بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ، اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت کا حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا منع ہے، اور دوسرا یہ
کہ اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی بھی دن مگر خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن عاشورہ کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تو ہم لوگ ہیں، آپ لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، مگر ہم لوگوں نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو لہٰذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض قرار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ البتہ کوئی اس دن روزہ رکھے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کو مستحب قرار دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا تو نہیں رکھتا تھا۔ تو اب بھی اس روزے کا ثواب برقرار ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے، البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترمیم فرمائی اور یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا دو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا دو، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا چاہو تو 10 اور 11 کا ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہودی وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی صرف عاشورے کا روزہ رکھنے لگے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا تو 9 کو 7 ملا دو یا 11 کو 7 ملا دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ مشابہت کتنی ناگوار تھی، اور یہ مشابہت بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کر دو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں، عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا، تو جو ایسے کام ہیں کہ جن کا تعلق نیکی سے نہیں اور عبادت سے نہیں، اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دین کے اس بڑے عمل کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، اپنے لباس
اور اپنی چال چلن میں اور اپنے طریقہ کار میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لی، اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، یعنی پہچان مسلمان کا مشکل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح امتیاز کرنا چاہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر پتہ چلایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے آپ نے یہ مشابہت کو ناپسند کیا۔ اس لیے فقہاء اکرام نے فرمایا کہ تنہا روزہ رکھنا عاشورہ کا یہ مکروہی تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9 کا 7 ملا دے یا 11 کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشابہت پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیروں کی مشابہت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔